الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین ورب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج دلائل الخیرات شریف کی شرح مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات کی 8ویں نشست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجنے والے کے لیے پل صراط پر ایک نور ہوگا اور جو پل صراط پر نور والا ہوگا وہ جہنمی نہیں ہوگا. من صلی علیہ الحدیث، یہ حدیث امام دہلوی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کسی وقت بھی درود شریف پڑھا جائے. آئندہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کے بعد پڑھا جائے. شیخ ابو طالب مکی کی کتاب قوت القلوب میں ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ پر درود شریف کس طرح بھیجا جائے؟ فرمایا یہ الفاظ کہو اور اسے ایک شمار کرو. اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی. جامع صغیر میں ہے مجھ پر درود شریف پل صراط کا نور ہے. حضرت جبر کی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھے اور اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ تسمیہ، ان کے والد کے نام میں 30 یا اس سے زیادہ اقوال ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ کے نام اور ان کے والد کے نام میں. صحیح ترین قول یہ ہے کہ دور جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا اور اسلام میں عبد الرحمن بن صخر. انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی، اس کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہوئی. فتح خیبر کے بعد حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے ہمراہ اسلام لا کر ہجرت کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی رہے. حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے. انہوں نے بارگاہ رسالت سے کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ یاد کی کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ جب آپ نے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز حافظہ ان کی چادر میں انڈیلی. اس طریقے سے حضور نے انڈیلی. آپ نے اکثر جیسے علماء سے تقریروں میں یہ سنا ہوگا. تو جس قدر حدیثیں ان سے مروی ہے کسی صحابی سے مروی نہیں. ان سے 5000 یا اس سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں. ان سے 800 صحابہ و تابعین نے حدیثیں روایت کی. یہ مقام کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہوا. آپ کی وفات میں مختلف اقوال ہیں، سن 55، 58 یا 89 ہجری. ابو محمد جبر ابن وداع ابن فاکہانی اور ابن سبا نے حضرت حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے متعدد حدیثیں نقل کی بیان کی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف پل صراط کا نور ہے. ابو محمد جبر نے شرف المصطفیٰ کے حوالے سے حضرت انس سے روایت کی ہے. پھر کہا کہ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جس شخص نے مجھ پر دن رات میں 80 مرتبہ درود بھیجا اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے. ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ مختلف ہوں گے، بعض اندھیروں میں ہوں گے اور بعض روشنی میں. بعض دیگر احادیث
میں یہ بات صراحتاً موجود ہے، بعض دیگر احادیث میں یہ بات صراحتاً موجود ہے۔ سعد الدین فرغانی نے فرمایا نور اسے کہتے ہیں جو شے کو منکشف کر دے اور اس کا استعمال اس پھیلی ہوئی روشنی میں ہوتا ہے جو دیکھنے میں مدد دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آگ اسے کہے گی کہ اے مومن تو گزر جا کہ تیرے نور ایمان نے میرے شعلے سرد کر دیے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا بے شک وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ بھولنے سے آپ کی مراد چھوڑنا ہے، اور جب چھوڑنے والا راہ جنت سے ہٹ گیا تو آپ پر درود بھیجنے والا جنت کی راہ پر چلنے والا ہے۔ یعنی اس کا عکس یہی ہے، اس کی ضد یہی ہے کہ اگر جس نے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف پڑھنا فراموش کر دیا، جو بھول گیا تو وہ جنت کا رستہ بھول گیا، اور جس نے یاد رکھا، جس نے معمول بنا رکھا تو وہ جنت کے رستے پر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا جو امتی آپ پر درود بھیجے گا اس پر 70 فرشتے درود بھیجیں گے، اور جس پر فرشتے درود بھیجے وہ جنتی ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو مجھ پر بہت درود بھیجے گا جنت میں اس کی بہت بیویاں ہوں گی۔ راہ جنت سے ہٹنے والا شخص من نسی الصلاۃ علیہ، ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سند حسن سے نقل کی ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ راہ جنت سے ہٹ گیا۔ یہی الفاظ حافظ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس اور ابو جعفر امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کی۔ امام طبرانی نے کبیر میں سند حسن سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں من ذکرت عندہ فاخطأ الصلاۃ علی اخطأ طریق الجنت، کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود بھیجنے سے الگ رہا تو وہ جنت کی راہ سے الگ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ امام بحیقی نے شعب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں من نسی الصلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کی راہ بھول گیا۔ اسی میں حضرت ابو جعفر امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں من ذکرت عندہ فلم یصلی علی اخطأ بہ طریق الجنہ، کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے مجھ پر درود شریف نہیں بھیجا وہ جنت کی راہ سے ہٹ گیا۔ حضرت ابو محمد جبر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہی جنت کی راہ ہے۔ شے کے ترک پر وعید وجوب کی دلیل ہے۔ متن کی حدیث کے ہم معنی وہ حدیثیں ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر شریف کے وقت درود شریف ترک کرنے والے کے لیے دور کرنے، ناک کے خاک آلود ہونے اور بدبختی کی دعا ہے، اور اسے بخل اور جفا سے موصوف قرار دیا گیا ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک دفعہ ذکر شریف کے وقت درود شریف کو واجب قرار دیا ہے، انہوں نے احادیث صحیحہ مذکورہ سے استدلال کیا ہے، کیونکہ ان میں وعید ہے اور کسی شے کے ترک پر وعید اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم اس لیے ہے کہ آپ کے احسان کا شکر ادا کیا جائے، اور آپ کا احسان تو دائمی ہے، لہذا شکریہ بھی دائمی ہونا چاہیے۔ درود پاک بھولنے کا مطلب۔ پھر درود شریف کو بھولنے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ تمام عمر میں ایک دفعہ بھی درود شریف نہ پڑھے، حالانکہ یہ بالاتفاق واجب ہے۔ شیخ رزوق فرماتے ہیں کہ اگر قدرت کے باوجود درود پاک ترک کیا اور تکبر مانے نہیں تو وہ شخص گناہگار مرا، اور اگر تکبر مانے تو وہ کافر مرا۔ یعنی تکبر کی وجہ سے معاذ اللہ اگر درود نہیں پڑھا، قدرت رکھتے ہوئے، پڑھنے کی قوت اور صلاحیت رکھتے ہوئے، تو پھر ایسا شخص اگر تکبر کی وجہ سے نہیں پڑھے گا تو وہ کافر مرا یا کافر مرے گا۔ الامان والحدیث کان المصلی علیہ
سالکن الی الجنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا جنت کی طرف چلنے والا ہوگا۔ کیونکہ جب آپ نے یہ خبر دی ہے کہ درود پاک کا ترک کرنے والا راہ جنت سے دور ہوگا، اور وہاں دو قسم کے افراد ہی ہوں گے، درود شریف پڑھنے والے اور اسے ترک کرنے والے، اور دار بھی دو ہی ہوں گے، جنت یا دوزخ، اور اس سے چارہ نہیں کہ جنت میں داخلہ ہوگا یا دوزخ میں، اور درود بھیجنے والے کا حکم تارک کے برعکس ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ درود شریف بھیجنے والا تارک کے برعکس، تارک مطلب درود شریف کو ترک کرنے والا، تارک کے برعکس اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے حکم سے جنت کی راہ پر چلے گا۔ یہ قیاس عکس شریعت کے ان دلائل سے ہے جو علم اصول میں ثابت ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نسب۔ عبد الرحمن بن عوف ان کا نام و نسب یہ ہے: ابو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر، قریشی زہری، سابقین اولین مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں ہیں، جن کے جنتی ہونے کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی، اور مجلس شورا کے ایک فرد ہیں جن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ خلیفہ انہی میں سے ہوگا، اور خبر دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال کے وقت ان سے راضی تھے۔ مجلس شورا یہ معاملہ آپ کے سپرد کیا، آپ نے غور و فکر فرما کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، پھر دیگر حضرات نے بھی ان کی بیعت کی۔ 32 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل امین علیہ السلام نے خوشخبری دی اور کہا، آپ کا رب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا، لہٰذا میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر کا سجدہ کیا۔ یہ حدیث امام حاکم نے روایت کی اور اسے صحیح قرار دیا، امام بیہقی نے شعب میں اور امام احمد نے مسند میں روایت کی ہے۔ درود پاک پڑھنے کا فائدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا نیکیوں کے حصول، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور جنت میں محلات کی تعمیر کا سبب ہے، جیسے کہ آئندہ آئے گا، اور محلات کی جان حوروں کا حصول کا ذریعہ ہے۔ جس شخص پر اللہ تعالیٰ درود بھیجے وہ اس لائق ہے کہ ان تمام نعمتوں کو حاصل کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیج کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، وہ اس بات کا اہل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر خیر کو حلال فرما دے اور عطا فرما دے۔ متن کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جنتی کی متعدد بیویاں ہوں گی، اور جنتی اس سلسلے میں مختلف ہوں گے۔ یہ بات احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کے ثواب میں جنتی بیویاں عطا کی جائیں گی، اس بارے میں بہت حدیثیں وارد ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے میرے حق کی تعظیم کے لیے مجھ پر درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس قول سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کا ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، اور اس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس کی گردن عرش کے نیچے لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے، میرے بندے پر درود بھیج جس طرح اس نے میرے نبی پر درود بھیجا، پس وہ اس بندے پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے پاس حوض کوثر پر کئی ایسی جماعتیں آئیں گی جن کی پہچان مجھے صرف اس لیے ہوگی کہ وہ مجھ پر بکثرت درود بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجے گا، اور جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کا جسم آگ پر حرام فرما دے گا، اور اس کو دنیا اور آخرت میں سوال کے وقت قول ثابت کے ساتھ ثابت رکھے گا، اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور قیامت کے دن مجھ پر بھیجا ہوا اس کا درود اس حال میں آئے گا
کہ اس کا نور پل صراط پر 500 سال کی مسافت تک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے ہر دور کے بدلے، ہر درود کے بدلے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا، یہ درود کم ہو یا زیادہ۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فضیلتوں سے ہم سب کو بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.